یہاں پہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے تقاضے پورے کیے جائیں، یہ نظر آنا چاہیے. یہاں پر کچھ یوں لگ رہا ہے کہ انٹینشنلی قانون کے تقاضے پورے نہ ہوں، یہ نظر آئے. اور دوسرا، سپریم کورٹ نے جب ضمانت کا فیصلہ کیا تھا، جب ضمانت پہ معاملہ سنا تھا، تو وہ جو وہاں پہ معزز جج صاحبان کے ریمارکس تھے، اور ایک جس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی کہ جناب یہ چیئرمین پی ٹی ہے جو یہ معصوم ہے، سائفر ان کے پاس تھا نہیں، اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے یہ جو ٹرائل کورٹ سے فیصلہ آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے خدشات تو بالکل درست فرمائے ہیں. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں آپ قانون کے تقاضے تو چھوڑ دیجئے، آئین کو بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے. کیونکہ آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ بڑے واضح طور کے اوپر اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فیئر ٹرائل کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کرنا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہر ایکیوزڈ کا کہ اس کو اس کے مطابق وقت دیا جائے اور وہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کی جائیں. اور اس میں وہ سب چیزیں شامل ہیں کہ اس کی مرضی کا اس کو اپنا وکیل کرنے کا، ڈیفنس کاؤنسل اگر وہ اس طرف ہے، ڈیفنس کی طرف ہے، تو ڈیفنس کاؤنسل اپنی مرضی کا، اپنی چوائس کا انگیج کرنے کا حق ہونا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اب سائفر کا بھی جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، یہ اس میں کہاں شک ہے ذرا بھی کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، اس وقت بھی موجود تھی اور وہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف تھی، اور اس کانسپریسی کو عملی جمع پہنانے کے لیے عمران خان ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ ہوا. ہمارا وہ کنسرن نہیں ہے نا احمد عبید صاحب. یہاں پہ پہلے کہتے تھے کہ سائفر آیا ہی نہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سائفر میں دھمکی نہیں آئی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا سائفر خود لکھوایا. سر اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سائفر گما کیوں؟ مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سائفر میں لکھا کیا ہوا تھا. پرابلم تو یہاں پہ ہے نا احمد صاحب. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ پرابلم تو ہمیں یہاں پہ ہے کہ سائفر ایک جو اس کی کاپی، اور وہ بھی ڈی کوڈڈ کاپی، گمی کیوں ہے، وہ کہاں پہ گئی؟ وزیر اعظم سیکریٹریٹ آئی تھی، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اس کے مندرجات کیا تھے اس پہ تو میرا نہیں خیال ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے ریاست پاکستان کا کہ یہ چیک کیا جائے کہ ان کی ویراسٹی کتنی تھی. ہاں، 2 نیشنل سیکورٹی کاؤنسلز کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر، اور اس کو ڈیمارچ بھی کیا ہم نے امریکی ایمبیسڈر کو، بٹ سٹل پرائرٹیز ڈفرنٹ ہے احمد عبید صاحب. معاملہ یہ ہے. میں یہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بالکل ہمارا معاملہ یہ ہے، لیکن اس کے لیے دیکھیے جب ایک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ٹرائل میں ہی کھلیں گی، اور اس کے رائٹ ٹو کراس ایگزامینیشن جو ہے، جب تک ایک ایکیوزڈ کا اپنی مرضی کا وکیل نہیں ہوگا جس کے اوپر اس کو اعتماد ہے ایز اے ڈیفنس کاؤنسل، جب تک وہ کس طریقے سے وہ اس کیس کو آگے چلا سکے گا. تو یہ اس ارجنسی کے اندر اس کو چلنا کہ اگر وہ ایک پیشی کے اوپر ان کا وکیل اگر وہاں پہ حاضر نہیں ہے تو اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیفنس کاؤنسل خود انگیج کر کے بھیج رہی ہے. کبھی ایسا آج تک پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے؟ میں تو آپ سے بھٹو کیس میں ایسا نہیں ہوا تھا. نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک پورا ایک پلان ہے جس میں انہوں نے ایک پلان کا یہ حصہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے وہ عمران خان کو سزا سنا دیں، جیسے کیسے بھی ٹرائل ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے، اور اس کو سزا جو ہے اس کو سنا دی جائے 8 فروری سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے اس کا ایک امپیکٹ جو ان کے خیال میں یہ ہوگا بالکل ٹھیک کہ لوگ بدظن ہو جائیں گے، لوگوں کو ہوگا کہ اب تو اس کو سزا ہو گئی ہے، اب یہ باہر آ نہیں سکتے ہیں، اس لیے اب عمران خان کو ووٹ دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ ان کا ایک اپنا جو ایک پریزمپشن ہے، کیلکولیشن ہے اگرچہ وہ بھی اس کے ساتھ. آرٹیکل 19 کا بھی ذکر کر رہے تھے احمد عبید صاحب، جدون صاحب. اب آئین کے اندر آرٹیکل 14 بھی ہے، 15 بھی ہے، 16 بھی ہے، 17 بھی ہے، 18 بھی، یہ بنیادی انسانی حقوق کی جو ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی پڑی ہوئی ہے کہ جناب ہمیں بنیادی حقوق نہیں مل رہے. اور ویسے قاضی صاحب نے بتایا کہ جناب انہوں نے ریکارڈ نمبر آف کیسز سنے اور پینڈنسی کم ہو رہی ہے کیسز کی. یہ بڑا اہم کیس ہے اور اس کو دیکھنا ہی صرف سپریم کورٹ نے ہوتا ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے معاملہ کیوں نہیں سن رہی سپریم کورٹ؟ اس کو گلا ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کو کہ ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ اس پر نظر نہیں کر رہی. کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟
دیکھیے اس کی وجوہات تو بڑی واضح ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی طاقت انویزیبل جو اپنے آپ کو سپریم کورٹ سے اور آئین سے بھی زیادہ طاقتور سمجھتی ہے وہ ایفیکٹولی ان کی اوپر اثر انداز ہے. ادروائز دیکھیے آپ خود سوچئے کہ آرٹیکل جو جج صاحبان ہیں ان کا اگر اوتھ کے کنٹینٹس کو دیں تو اس میں ایک سینٹنس ہے that I will preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan. بالکل ٹھیک. اب جس وقت یہ اوتھ میں انہوں نے لے لیا تو اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کو سارے کام چھوڑ کے جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کسی کے انجر ہو رہے ہیں وہ انفرنجمنٹ جو ہے وہ سب سے اہم کام ہوگا جوڈیشری کے لیے ان کو ریسٹور کرنا اور جو ان کو انفرنج کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا. آرٹیکل 14 کی آپ نے بات کی, وہ آرٹیکل 14 ہے کہ آپ چار دیواری کا لحاظ رکھیں. جی بالکل. آپ سیلف رسپیکٹ کا لحاظ رکھیں. جی. کیونکہ نہ چار دیواری کا کوئی لحاظ ہے اور سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ اس بری طرح سے مجروح ہو رہی ہے کہ جس کی آپ کو کوئی مثال پاکستان میں نہیں ملتی. وہ حال کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ, عام کامن مین کے ساتھ, ان کے گھروں میں جا کے بغیر وارنٹ کے, بغیر اجازت کے, اور ان کے خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی ان کی ہوتی ہے. یہ ساری صورتحال. اس کے ساتھ آرٹیکل 17 کو دیکھیے, رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی. اس کو اتنا ایلیبوریٹلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر آیا ہے, لارج بینچ کی ججمنٹ ہے جی جی, جن کو خیال نہیں کیا گیا یہ ابھی اس فیصلے کے اندر ان ججمنٹ کا. اس کے اندر اتنا تک لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ کسی کا اچھا یہ دیکھیں ہم احمد صاحب ہم ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کروڑوں لوگوں کو محروم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک دینے کے حق سے. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا اور پھر ایک بریک لینی ہے میں نے, اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہم ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی کا کام ہے. آپ نے بتایا کہ وہ تو حلف اس چیز کا لیتے ہیں کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو, وہ کسٹوڈینز ہیں آئین پاکستان کے, اور اگر کوئی انفرنجمنٹ ہو رہی ہے بنیادی حقوق کی تو اس کو روکنا سپریم کورٹ, معزز سپریم کورٹ کا کام ہے. اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے کہ نہیں کر رہے تو یار یہ زیادتی ہے نا, یہ کرنا چاہیے. چلے نام نہیں کسی کا لیتے لیکن ٹیک اپ کرنا چاہیے یہ کیس. یہ بھی وہ توہین کے زمرے میں آ جائے گا کہ آپ نے ججوں کے بارے میں یہ بات کیوں کی. احمد صاحب جی میں آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اچھا نہیں ہے وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں کہ یہ پورے نہیں ہو رہے ہیں اور یہ کہاں جائیں گے. اگر پاکستان کے آئین کا تحفظ جو ہے اور اس کے اندر لکھے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت اگر پاکستان کی جوڈیشری نہیں کرے گی تو کون کرے گا. چلیں اللہ کا شکر ہے, ہم کیونکہ یہ تو خود آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اور ہم اسی کو بیان کر رہے تھے. میں نے کہا کہتے ہیں کہ یہ سوشل کانٹیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی کہیں قابل گرفتار نہ ہو جاتا. کسی تالے آزما کے خود ہی توڑ دیا. پرزمپشن ہے میں سمجھتا ہوں.